اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاشیہ نمبر 157۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلال و طیب رزق عطا فرمایا، اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ حلال و طیب اشیاء لذت و ذائقے کے ساتھ صحت بخش غذائیت کی بھی حامل ہوتی ہیں، جبکہ حرام چیزیں نہ صرف مضر صحت بلکہ اخلاق و کردار کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہمارے خالق و مالک سے زیادہ اشیاء کے خواص اور انسانی ضروریات کا علم بھلا کس کو ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو کھائیں پئیں اور اپنے رب کی شکر گزاری کریں۔ یہ بڑی ہی نادانی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ شیطان کے فریب میں آ کر انسان حرام و حلال اور طیب و خبیث کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے انسانیت کے لیے اس میں دینی اور اخلاقی نقصان ہے۔ انسانوں کو ان حرام اشیاء کی طرف راغب کر کے شیطان انہیں نہ صرف اللہ کے نافرمان بلکہ بے حیا بھی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آج بھی جہاں حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا وہاں برائی اور بے حیائی بھی عروج پر ہے۔ آج کے نام نیاد مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے اس کی روشن مثال ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس پر اکساتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے بھی نہیں۔ حاشیہ نمبر 158۔ انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دشمن شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ اس کا تو منصوبہ ہی یہ ہے کہ وہ ان سے اللہ کی نافرمانی کرائے اور ان کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر لے جا کر دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دے اور بالآخر ہمیشہ کے لیے ہلاکت و خسارے کے گڑھے میں گرا دے۔ واضح رہے کہ یہ شیاطین ایسے عیار ہیں کہ اپنی چال کو کامیاب بنانے کے لیے گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ سے منسوب کر کے پیش کرتے ہیں اور عوام ان کی حرام و حلال اور رسومات و توہمات پر مبنی باتوں کو اللہ کے احکامات جان کر بے چوں و چراں قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ حاشیہ نمبر 159۔ زوال پذیر قومیں کتاب اللہ کی ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو کر گروہوں اور فرقوں میں بڑھ جاتی ہیں اور آباء و اجداد سے ورثے میں ملے ہوئے دین کو جو سراسر کفر و شرک سے آلودہ ایمان اور توہم پرستی اور رسومات پر مشتمل ہوتا ہے نجات کا ذریعہ سمجھ لیتی ہیں۔ پھر پیشہ ور دینی رہنما اور سرداران قوم فرقہ پرستی کی آگ بھڑکا کر اپنی دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں اور عوام کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ بزرگوں کے طور طریقے میں ہی ہمارے لیے خیر و برکت ہے، کیونکہ وہ اللہ والے اور بڑی ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے راستے پر چلتے رہنا ہی ہمارے لیے باعث نجات و افتخار ہے اور ان کے راستے کو چھوڑ دینا نادانی ہے۔ اس طرح اللہ کا نازل کردہ دین ان کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اسی روگ میں مبتلا تھی۔ ان کے فاسد عقائد، مردوں سے نفع و نقصان کا عقیدہ، توہم پرستی، کواکب پرستی، تعویذ گنڈے، غرض یہ کہ ان کے ایمان و عمل کا پورا ڈھانچہ بے عقلی، حماقت اور گمراہی پر مبنی تھا، لیکن پھر بھی ضد و ہٹ دھرمی سے اس بات پر جمے ہوئے تھے۔
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چرواہے کی ہانک پکار کے سوا کچھ اور نہ سن سکتا ہو۔ یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 160۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں حیرت سے کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، سورہ صاد آیت نمبر 7۔ ترجمہ: ہم نے پہلے لوگوں سے تو اس قسم کی باتیں نہیں سنی۔ ان کی اس آبا پرستی کی روش پر نشتر زنی کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ان اندھے مقلدین کی مثال چرواہے اور ریوڑ کی طرح ہیں۔ ان کے رب کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انتہائی مؤثر اور مدلل دعوت حق کی شکل میں آ رہا ہے، اس کو تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کی بات سمجھ لیتے ہیں اور اسے بے چوں چرا مان لیتے ہیں۔ جس طرح ریوڑ کے مویشی اپنے چرواہے کی ہانک پکار کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے، چاہے ان کے آباء و اجداد عقل سے کورے اور حق کے بجائے باطل پر عمل کرنے والے ہی ہوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ کلمہ گو امت بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔ انہیں بھی آج قرآن و حدیث کے خالص دین کی طرف دعوت دی جائے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حاشیہ نمبر 161۔ اب ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی حرمت و حلت کی تمام حدود و قیود سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور پاکیزہ اور طیب چیزیں برضا و رغبت کھائیں پئیں۔ طیب اشیاء وہی ہیں جن کو اسلامی شریعت میں حلال کیا گیا ہے اور جو جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ ایمان کے بعد اکل حلال اور کسب ید یعنی محنت کی کمائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر ذریعہ معاش ممنوع یا ناجائز ہو، مثلا چوری، ڈکیتی، سودی کاروبار، حرام اشیاء منشیات وغیرہ کا کاروبار، یا جھوٹ و فریب اور رشوت ستانی پر مبنی کاروبار، یا دینی امور یعنی امامت، خطابت، تعلیم القرآن و حدیث وغیرہ کی کمائی، تو ان ذرائع سے حاصل شدہ روزی حلال و طیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر معاش حلال نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسلام میں ترک لذات کا کوئی تصور نہیں، یہ تو رہبانیت اور صوفیت کا انداز فکر ہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر گزاری کرنا بھی عبادت ہے، خواہ یہ شکر گزاری زبان سے ہو، نوافل کی شکل میں، یا انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں ہو، لیکن ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسروں کی خوشنودی کے لیے انفاق، نظر و نیاز وغیرہ ان کی شکر گزاری ہی کے طور پر یا ان سے نفع نقصان کی امید و خوف کے عقیدے کے تحت کی جاتی ہے، اس لیے قطعا ناجائز بلکہ شرک ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا، اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شکر گزاری اللہ ہی کی کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر شکر گزاری بھی صرف اللہ ہی کی کرو۔ بالفاظ دیگر اگر شکر گزاری کسی اور کی ہوگی تو یہ اسی کی بندگی قرار دی جائے گی، اللہ کی نہیں۔ اب یہ بڑی ہی ناانصافی ہوگی بلکہ انتہائی ظالمانہ روش کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کریں اور شکر گزاری دوسروں کی کریں۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے حرام کیا تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو، البتہ جو شخص محض مجبوری میں، بغاوت اور نافرمانی میں نہیں، اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 162۔
یہاں 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ مردار، وہ جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے۔ خون یعنی بہتا ہوا خون، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور سے منسوب کر دی جائے۔ اہلا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے کسی کا نام پکار کر کسی چیز کو اس سے منسوب کر دینا۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ سے منسوب کی ہوئی دیگر اشیاء بھی حرام ہے، چاہے کھانا، کپڑا ہو یا کوئی اور استعمال کی چیز۔ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بڑی شخصیات اور بزرگان دین سے منسوب کر کے مخصوص دنوں میں خصوصی کھانوں، سبیلوں اور لنگر وغیرہ کا جو اہتمام کرتے ہیں، جن میں مساکین کو بھی بلایا جاتا ہے اور دوست احباب اور اقربا کو بھی دعوت دی جاتی ہے، یہ سب ان ہستیوں سے محبت و عقیدت میں غلو کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کے تحت ہی کیا جاتا ہے، اور یہ ان ہستیوں کی عبادت ہی کا ایک انداز ہے جس کی پچھلی آیت میں وضاحت کی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام افعال مشرکانہ ہیں، ایسے کھانے حلال و طیب نہیں، چنانچہ ان کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ انما کہہ کر صرف 4 چیزوں کی حرمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ حرام ہے ہی نہیں۔ یہ تو محض اس پس منظر میں ہے کہ مشرکین اپنے علماء اور پیروں کے کہنے سے حلال جانوروں کو بھی حرام کر لیا کرتے تھے۔ اس کا سد باب کرتے ہوئے کہا گیا کہ صرف یہ حرام ہے۔ اسلام کے دیگر احکامات کی طرح حلال و حرام کی مزید تفصیلات و احادیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جن 4 محرمات کا یہاں ذکر ہے، ان کا اسی ترتیب سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں چوتھی چیز کا تعلق براہ راست ایمان و عقیدے سے ہے۔ اور یہ بات تعجب خیز ہے کہ آج لوگ پیروں اور مولویوں کے بہکاوے میں آ کر اس بنیادی بات سے انکاری ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کہیں اللہ کا دیا ہوا رزق عبد القادر جیلانی سے منسوب کر کے کوئی 11ویں کرتا ہے، تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے 12ویں کرتا ہے۔ کہیں جعفر صادق کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، تو کہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا حلیم اور شربت ہے۔ قبروں اور مزاروں پر جانور بابا کی نظر کیے جاتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے سب کام شرک ہیں اور ان چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ حاشیہ نمبر 163۔ ان 4 محرمات کا ذکر کر کے یہ رخصت دی گئی ہے کہ اضطراری حالت میں، یعنی بالکل ہی مجبوری کی صورت میں، جب حلال میسر نہ ہو اور جان بچانے کے لیے حرام شے میں سے بھی کچھ کھا پی لیں تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا، بشرطیہ انداز نافرمانی یا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی ہدایات کو چھپاتے ہیں اور اس پر حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 164۔ کتمان حق کے موضوع پر اس سے قبل آیات 159 تا 163 کی تشریح میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ پیشہ ور علماء و مشائخ حق کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ اس کے ذریعے دنیاوی مفادات حاصل کریں۔ بالفاظ دیگر، دین کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے کتمان حق کا فعل شریع ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتاب اللہ سے دور کر کے ان کے ایمان کو شرک سے آلودہ کر دیں۔ پھر دوسرے مرحلے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں، یعنی توہم پرستی، تعویذ گنڈوں، جھاڑ پھونک اور دیگر مشرکانہ رسومات و بدعات کو فروغ دینا، لوگوں میں پیری مریدی کا ذوق پیدا کر کے قبر پرستی کے کاروبار کو چمکانا، عوام کو اعتصام بحبل اللہ کے راستے سے ہٹا کر گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر دینا، اور پھر اپنے اپنے حلقہ اثر کو اپنا گرویدہ بنا کر وہی منافرت کو ہوا دیتے رہنا تاکہ ان کے مفادات کی راہ ہموار رہے۔ دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں کہ یہ خوب مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان کی اس گمراہ کن روش پر گزشتہ آیات میں سخت لعنت و ملامت کی گئی ہے، اور یہاں ان کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، تو یہ آگ کے عذاب پر کیسے صابر ہو گئے ہیں. حاشیہ نمبر 165. بڑے ہی بدبخت اور کور عقل ہیں یہ دینی دکاندار جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے اور کتاب اللہ کا علم ہونے کے باوجود آگ کے عذاب پر پوری طرح صابر ہیں. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری، لیکن جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے. حاشیہ نمبر 166. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین حق کے ساتھ اپنی سچی کتاب کو نازل فرمایا جو ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر اور اختلافات سے پاک تھی، لیکن ان پیشہ ور مفاد پرستوں نے شیطان کے فریب پر شکار ہو کر آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور پھر جانتے بوجھتے کتاب اللہ میں اختلافات پیدا کر کے تفرقہ پردازی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے.